الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول من قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قابل احترام قابل قدر بزرگ و دوست و بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ امت کو خیر کی باتیں بتلا کر نجات اور کامیابی کی راہ دکھاتے رہے۔ کبھی آپ اچھی باتوں کی تلقین فرماتے اور کبھی آپ برائیوں سے روکتے ہیں، نافرمانیوں سے روکتے ہیں، تاکہ مخلوق خدا فتنہ و فساد اور ذلت اور رسوائی سے بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو 4 نادر و نایاب نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں اگر میری امت ان 4 نصیحتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے آئے تو وہ امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو یہودی عالم تھے۔ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ جو ہے مدینہ منورہ میں بڑے زبردست عالم تھے، اور اسلام سے قبل توریت میں آپ نے جو آپ علیہ السلام کی خصوصیات اور علامات پڑھی تھی اس سے خوب واقف تھے، اور آپ کی زیارت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مخالفین اور مشرکین کے اس پروپیگنڈا کو سن چکے تھے کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ایمان میں داخل ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس وقت مدینہ منورہ میں آمد ہوئی تو میری نظر آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑی، یعنی میں آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور میری نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی، تو میں نے دل میں سوچا اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ اتنا بارعب منور چہرہ، اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آپ نبی برحق ہیں، یقیناً آپ نبی برحق ہیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلے جو جملے ارشاد فرمائے وہ 4 نصیحتوں پر مشتمل تھے، یعنی 4 نصیحتیں آپ نے ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، تو سب سے پہلی نصیحت افشوا السلام ہے۔ سب سے پہلے نصیحت کیا ہے؟ افشوا السلام ہے،
یعنی سلام کو عام کرو. پہلی نصیحت تو یہ ہے، اس لیے کہ سلام میں پہل کرتے ہوئے جہاں انسان کے اس متواضع ہونے کی اور منکسر المزاج ہونے کی، چھوٹا ہونے کی نشانی اور علامت ہے، وہیں وہ سلام کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خیر کی اور برکت کی دعائیں دیتا ہے. یعنی یہ لفظ سلام خیر اور برکتوں سے بھرپور ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. آپ دنیا کے دیگر سلاموں پر غور کریں گے، دنیا کی قوموں کے جو سلام اور کلمات کے انداز ہیں ان پر آپ غور فرمائیے کہ اسلامی طریقے سے سلام کرتے ہوئے ایک شخص دوسرے شخص کو امن کی اور سلامتی کی جس طریقے سے دعا دیتا ہے، اس کی ہلکی سی بھی جھلک دوسرے کے پاس موجود نہیں ہے. ہلکی سی بھی جھلک دوسرے کے پاس موجود نہیں ہے جس طریقے کی دعائیں ایک مسلمان ایک شخص دوسرے کو دیتا ہے. کیونکہ ان کے یہاں کبھی رام رام پر اکتفا کیا جاتا ہے، کبھی کسی معبود باطل کا نام ذکر کیا جاتا ہے، کبھی گڈ مارننگ، اچھی صبح اور اچھی شام کہہ کر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جو سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ صرف سلام ہی نہیں ہے بلکہ ایک جامع دعا بھی ہے، جس کے ذریعے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان کی، مال کی، آبرو اور عزت کی، ایمان کی، دین کی دعا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا طالب بھی ہوتا ہے. یقیناً جب یہ دعا عام ہوگی تو اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا اور انسان کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور انسان جنت کا مستحق ہوگا. لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بعض ماڈرن مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. جب وہ گفتگو کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں فون پر یا براہ راست، تو ان کو السلام علیکم کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور اس کی بجائے وہ صرف خدا حافظ کہتے ہیں. تو یہ بددینی اور بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بددینی اور بدنصیبی ہے. گویا خدا نے ایسے لوگوں کو دعا سے محروم کر دیا ہے، نہ وہ رحمت کے اور سلامتی کے مستحق ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت کے حقدار ہیں. بالآخر جنت کی نعمتیں بھی ان سے منہ موڑ لے گی بروز قیامت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. تو پہلی نصیحت ہے افشو السلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو سب سے پہلے جو آپ نے 4 نصیحتیں فرمائیں اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی افشو السلام، سلام کو عام کرو. یہ محبت کا نسخہ ہے. اگر کوئی کسی سے دل میں نفرت رکھتا ہے یا کسی کی کسی سے بنتی نہیں ہے تو اس نسخے پر عمل کرو. چند دن انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. کوئی جلا ہوا ہے، متکبر ہے، کسی کو اپنے مال کا تکبر ہے یا کسی چیز کا تکبر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گلی میں مل جائے ہم سلام کریں گے، سلام کا جواب نہیں دے گا. لیکن آپ پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو ہے یہ نرمی ڈال دیں گے اور محبت ڈال دیں گے. ایک دن وہ سلام کا جواب دے گا. تو یہ محبت کا نسخہ ہے، اس کو آزما کے دیکھو. اگر ہم سلام کو عام کریں گے تو آپس میں محبتیں پھیلیں گی اور آپس کی نفرتیں ختم ہوں گی. پہلی نصیحت افشو السلام ہے. دوسری نصیحت ہے وصلوا الارحام. دوسری نصیحت ہے واطعموا الطعام، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور قرابت داروں کی، آنے جانے والے مہمانوں کی ضیافت کرو. ہرگز کنجوسی کو اور بخل کو قریب نہ آنے دو. یاد رہے کہ کھانا کھلانے کے لیے قورمہ یا بریانی یا اچھی لاگتوں سے تیار ہونے والا کھانا ضروری نہیں ہے.
بلکہ حسب استطاعت، طاقت کے مطابق جو بھی میسر آ جائے، جو بھی انسان کی طاقت ہو، اس سے اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھر دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلا دینا اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اور مہمان کی جو آمد ہے، مہمان جو گھر پہ آتا ہے، وہ تنگ دلی کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے نصیب اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کا رزق تیرے دسترخوان کے اوپر اتارتا ہے۔ تو دوسری نصیحت کیا ہے؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کا خیال رکھو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور سے تواضع اور آؤ بھگت اور خاطر و مدارات اس وقت کی جاتی ہے جب کسی سے کوئی امید ہو، جب کسی سے کوئی فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اگر میں اس کی خاطر و مدارات کروں گا تو مجھے فلاں فائدہ حاصل ہو جائے گا، مجھے فلاں نفع حاصل ہو جائے گا۔ اور عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے یا کوئی طاقت والا ہے، اس کی آمد پر میزبان بچھ جاتا ہے، حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر یہ خوش ہو گیا تو میرا فلاں کام بن جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر آنے والا کوئی غریب اور فقیر ہوتا ہے تو میزبان اپنی نگاہیں پھیر لیتا ہے، اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس پر خرچ کرنے سے تو صرف خرچ ہی ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ غلط سوچ ہے ہمارے معاشرے کی، اور بد نیتی کی وجہ سے، خراب نیت کی وجہ سے یہ جو بھی خرچہ کرے گا، جو بھی اخراجات اس کے آئیں گے، بد نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر اور ثواب دینے کے بجائے بلکہ الٹا اس کو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی یہاں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ بد نیتی کا گناہ الگ سے ہمارے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے کہ نیت کی اہمیت اللہ کے یہاں بڑی اہم ہے، بڑی اہمیت ہے اللہ کے یہاں نیت۔ اس لیے آنے والا خواہ غریب ہو یا امیر، اپنا جانا پہچانا ہو یا پرایا ہو، انجان ہو یا انجانا ہو یا جانکار ہو، کوئی بھی ہو، اپنی نیت کو درست کیجیے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا خیال رکھیے، اس کی ضرورت کو پورا کیجیے، کھانا کھلائیے، اور اس غلط سوچ کو معاشرے سے ختم کیجیے جو آج کل یہ سوچ چلی ہوئی ہے معاشرے کے اندر۔ تو 2 نصیحتیں ہو گئی۔ تیسری نصیحت ہے وصل الارحام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری نصیحت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کی رشتہ داری کو بنا کے رکھو، تعلقات کو ہرگز ختم نہ کرو، صلہ رحمی کرو، عزیزوں سے میل جول رکھو، تایا چچا پھوپھی خالہ یہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سے تعلقات خراب نہ کرو، نہیں تو اللہ کی رحمت سے کٹ جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے کٹ جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل میں ظاہر فرمائے گا، اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے آواز لگائے گی، اے اللہ، جس نے مجھ کو دنیا میں جوڑا آج تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لے، اور جس نے مجھ کو دنیا میں توڑا آج تو اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ اور حدیث پاک کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ 2 چیزوں کا بدلہ انسان کو دنیا میں بہت جلد ملتا ہے، 2 چیزوں کا بدلہ بہت جلد ملتا ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا بدلہ، جو صلہ رحمی کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنی پھوپھی خالہ سے، اپنے چچا تایا سے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس صلہ رحمی کی برکت اس کی زندگی میں جلدی ظاہر فرماتے ہیں، بہت جلدی وہ اپنی زندگی میں صلہ رحمت کی برکت دیکھتا ہے۔ اور جو کوئی تکبر کا بول بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کا عذاب جلد انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ بہت جلد انسان ان کو اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے، بہت جلد ان کا اثر پڑتا ہے۔ ایک تو صلہ رحمی ہے اور ایک تکبر کا بول ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے
کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی عمر کو طویل کر دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں، کشادہ فرما دیتے ہیں، اس کا رزق پھیل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اس کی بری موت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اب انسان کو اپنی زندگی میں یہی چاہیے کہ بری موت نہ آئے، اچھی موت آئے، اس کا رزق بڑھ جائے، کاروبار اچھا چل جائے، اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ یہی تو انسان چاہتا ہے۔ عام طور سے ہمارے مسائل یہی تو ہیں۔ ہمارے مسائل وہ صحت کے متعلق ہیں، اپنے کاروبار کے متعلق ہیں، اپنے دین کے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے پر تینوں انعام عطا فرماتا ہے۔ عام طور پر قرابتوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان دوری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار کسی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے تو ہمارے معاشرے کی غلط سوچ یہ بھی ہے کہ ہم بھی اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بات کہی جانے لگتی ہے کہ جب فلاں ہمارے یہاں نہیں آتا، ہماری تقریب میں نہیں آتا، ہمارے پروگرام میں نہیں آتا تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ غلط سوچ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے حق کو دوسرے کے حق، ایک مسلمان کے حق کو دوسرے حق پر لازم قرار دیا ہے، ایک دوسرے پر لازم قرار دیا ہے حقوق کو، کہ اگر کسی نے کسی وجہ سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ ہمارے لیے اس گناہ کو کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ہمیں تو اس سے تعلقات کو برقرار رکھنے میں اپنی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، اپنے تعلقات کو استوار رکھنے میں اپنی جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ اگر اس نے ملنا چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیں؟ خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل من قطع کا، کہ جو تم سے رشتے ناتے توڑیں تم اس سے جوڑو، اس سے جوڑو۔ چوتھی نصیحت، وصلوا باللیل والناس نیام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چوتھی نصیحت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی رات میں نماز پڑھنے کے عادی بنو، اس کی عادت ڈالو جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ لہٰذا اپنے آرام اور راحت کو، سکون کو چھوڑ کر جو شخص رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر ہمارے اندر جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف ہو، تو پھر رات میں اٹھ کر عبادت کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر جب دل دنیا کی محبتوں میں اور لذتوں میں ڈوبا ہوا ہو اور جہنم کا خوف اور آخرت کا شوق اور جنت کا شوق دلوں سے رخصت ہو چکا ہو تو پھر رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا خیال بھی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے لوگوں کو موت کا جھٹکا لگا کورونا سے، ایک لمحے میں یہ دنیا چھوڑی اور چلا گیا۔ ہمارے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا کہیں میں نہ مر جاؤں، لیکن ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنی زندگی کو بدلا، جس نے اپنی زندگی میں سوچا کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے، میرے گھر والے بدل جائیں، میرے گھر کے اندر دینداری کا ماحول اور فضا قائم ہو جائے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا اپنے بارے میں؟ تو جب ہم خود ہی اپنے بارے میں غفلت میں ہیں، لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں، تو کیا اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی امداد اور اس کے اللہ کی رحمت جو ہے ہمارے اوپر آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ جب ہم خود لاپرواہ ہیں، خود بے پرواہ ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان 4 نصیحتوں پر عمل کرے گا، نمبر 1 سلام کو عام کرنا، نمبر 2 صلہ رحمی کرنا، اور نمبر 3 بھوکوں کھانا کھلانا، اور نمبر 4 رات میں اس وقت نماز پڑھنا جب کہ سو رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے، نماز روزے کی ادائیگی کرتے ہوئے ان 4 چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں داخل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت